جس دور سے گزر رہے ہیں وہ سخت امتحان کا دور ہے۔ اس اعتبار سے امتحان کا دور ہے کہ پہلے ہمیں بے عمل بنایا گیا۔ ایک دور تھا کہ سیلاب چلا بے عمل بنانے کا، اور اتنا بے عمل سنیوں کو خاص طور پر بنایا گیا کہ جن مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد کم ہو تو سمجھ لینا کہ وہ مسجد سنیوں کی ہے۔ اللہ کریم نے کرم فرمایا اور پھر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اور اصلاح عقائد و اعمال کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سنیوں کی مسجد بھی جوانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے سب سے زیادہ جس چیز کی، وہ ہے کہ وہ سرمایہ جس کی بنیاد پر مسلمان دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کر سکتا ہے، اس سرمایہ کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس سرمایہ کو سب سے ہلکا سمجھ رہا ہے جو سرمایہ اس کی عزت و سربلندی کا ذریعہ ہے، اور وہ سرمایہ ہے ایمان۔ ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، ان سب کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی اگر کسی چیز کی فکر رہی تو اسی بات کی فکر رہی کہ ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کون حضرت یعقوب؟ تھوڑا سمجھیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ حضرات بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ کون حضرت یعقوب علیہ السلام؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق کون ہے؟ وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بھتیجے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ کون حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ خلیل بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے چچا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی۔ انبیاء کا ایک تسلسل نظر آ رہا ہے، اصل میں بھی نسل میں بھی۔ اس کے بعد بھی فکر کس چیز کی ہے؟ تو حضرت یعقوب جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اپنے سب بیٹوں پوتوں کو جمع کر کے اپنی فکر ان کے سامنے پیش کی اور پوچھا، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی ہو کر بیٹا بھی نبی ہے، پھر بھی ان کو فکر ہے تو اس بات کی کہ میں اپنے بچوں سے پہلے یہ کنفرم کر لوں کہ میرے جانے کے بعد قدم پھسلے گا تو نہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے جواب دیا، قالو، جمع کا صیغہ ہے، قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ہم ضرور عبادت کریں گے آپ کے رب کی، اسحاق کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم مسلمان کی حیثیت سے جئیں گے۔ ایک فکر ملی قرآن کی روشنی میں کہ آپ پیر ہو،
امیر ہو، عالم ہو کہ مفتی ہو، لیکن اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرو کہ آپ کے بعد آپ کی نسل ایمان پر رہے گی یا نہیں۔ یہ ایک فکر ہمیں مل رہی ہے قرآن سے۔ اب اس سلسلے میں میں آپ سے پوچھتا ہوں یا میں خود سے پوچھوں کہ ہم کتنی فکر کرتے ہیں؟ ہمیں اگر اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ مال کما کے کتنا دے گا، اس بات کی فکر ہے کہ شہرت کی کتنی بلندی پر پہنچے گا، اس بات کی فکر ہے کہ اس کے ساتھ کتنی ڈگریاں لگیں گی۔ لیکن اس بات کی فکر آج کے ماں باپ کے دل سے نکل چکی کہ بچہ اسلام پر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ہم ذرا اس کی بھی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب اس سے ہم بے نیاز ہو گئے، اس سے جب بے فکر ہو گئے، تو آج کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو، کیسے بھی جیو، کچھ بھی بولو، انسان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، جی رہا ہے، کھا پی رہا ہے، مست اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے یہ تصور کیا کہ ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ مالی کمزوری، تعلیم کی کمزوری، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ڈاکٹر اقبال نے وجہ بربادی کو بیان فرمایا اور کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ بربادی کی وجہ مالی کمزوری نہیں، مالی کمزوری تو صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزارتے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ باطل کو ایک بار دیکھ لیتے تھے تو پسینہ چھوٹ جاتا تھا، نگاہیں پاک تھی ان کی۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ فکر ہمیں اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ آہستہ آہستہ جتنی زیادہ دنیا کی تعلیم اور دولت آتی جاتی ہے، انسان کے سینے سے اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ٹو بی فرینکلی اور فیکٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مال آیا، اسلام کی محبت کم ہو گئی، دنیاوی بڑی ڈگری آ گئی، اسلام کی دولت، اسلام کی محبت کم ہو گئی، اور پھر آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو فری لائف زندگی گزارو، کھاؤ پیو کچھ بھی، یہ ریسٹرکشن، یہ پابندیاں، یہ سختیاں، ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، خوب موج مستی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ سوچ بن گئی۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کے واقعات آپ نے سنے، تاجدار کربلا کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، روئے بھی ہوں گے، آنسو بھی آپ نے بہایا ہوگا، اور ان کی محبت و عقیدت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا باعث خیر و برکت بھی۔ لیکن سبق کیا سیکھا آپ نے؟ کیا چند قطرے آنسوؤں کے بہا دینا یہی مشن حسینی ہے؟ کیا امام نے اسی لیے اپنی جان دی کہ آپ ان کی محبت میں چند قطرے آنسو کے بہا دو اور اسلام لٹ رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہ ہو؟ امام نے اس لیے جان نہیں دی تھی۔ امام چاہتے تھے کہ اگر کوئی اسلام کا لٹیرا تمہاری زندگی سے اسلام نکالنا چاہے تو یاد رکھو میں اپنی اولاد کو قربان کر کے تم کو اسلام کی حفاظت کا درس دیتا ہوں، جان چلی جائے لیکن دامن اسلام ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جو قوم رسموں میں اتنی گھر گئی ہو کہ اس کا اصل سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہے، اس کی زندگی کو کیا کرنا؟ آپ ماہ محرم میں سبیلے لگوائیے، کھچڑے بانٹیے، سب اپنی جگہ پر، کیا یہی کرو گے کہ کچھ اور بھی کرو گے؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ برا بالکل مت لگائیے گا، جو قوم کا مزاج یہ بنے کہ غوث پاک کا ذکر بھی اس وقت سنیں گے جب بعد میں لنگر کا انتظام ہو، اور اگر لنگر پہلے کھلا دیا جائے تو کوئی غوث پاک کے ذکر میں بیٹھنے کو تیار نہیں، کھا کے چلا جائے۔ جس قوم کی فکر اتنی کھانے پر چل چکی ہو کہ اسے ہر جگہ پر صرف پیٹ ہی نظر آتا ہو، دین نظر ہی نہ آتا ہو، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس وقت ایک سوال میں پوچھوں، ایک سوال پوچھوں تو ہماری یہاں پر بیٹھی ہوئی عوام جو ہے ان کی کیفیت بڑی عجیب ہو جائے گی۔
اگر اس وقت ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک کتنوں کو نام معلوم ہے؟ انگریزی 12 مہینوں کے نام کتنوں کو معلوم ہے؟ ذرا بتائیے تو. سب کو معلوم ہے نا؟ سب کو معلوم ہے. لیکن اگر میں کہوں ذرا اسلامی 12 مہینوں کے نام بتائیے، پسینہ نکل جائے گا. جس قوم کا مزاج ایسا ہو کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی اسے نہ معلوم ہو، بلکہ لیٹسٹ سروے 6 مہینے پہلے کا جو آیا ہے اس سروے کے اعتبار سے 60% انڈین مسلمز پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. یہ پوزیشن ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھاؤ کباب. جتنے مسلم محلوں میں چلے جائیے رات کے 3 بجے تک خوب کباب چل رہے ہوتے ہیں. کتاب کہیں نظر نہیں آتی. کتاب کی چھٹی ہو گئی ہے، کباب کا دور چل رہا ہے. کھاؤ پیو موج مستی کرو. کہاں جائے گی یہ قوم؟ پھر ایسے ہی بے علم، بے عمل، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے نوجوان، بے روزگار نوجوانوں کو دنیا خریدتی ہے، ان سے ڈرگز سپلائی کا کام لیتی ہے، آوارہ گردی کراتی ہے، اور اس کے بعد قوم بھی بدنام، خود بھی بدنام، خاندان بھی بدنام، اور پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک سوچ دے دوں. یاد رکھیں، ایمان بہت قیمتی دولت کا نام ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھے، ایمان کیا ہے؟ بولیے. بہت قیمتی دولت کا نام ہے. اتنی قیمتی دولت ہے یہ، اتنی قیمتی دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کی دولت جسے مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں. اربوں خربوں انسان موجود ہیں، لیکن وہ چند ٹکوں پہ کوئی بک جاتا ہے، کچھ ملکیت پر بک جاتا ہے، کوئی بولی لگ جاتی ہے، بولی لگ جاتی ہے. لیکن صاحب ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ دنیا کا انسان بولی لگا ہی نہیں سکتا. ایمان کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا خریدار بن ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے کریم نے خود فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو. پتا چلا جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے کوئی مالدار خریدار نہیں ہوتا، پروردگار اس کا خریدار بن جاتا ہے. کتنی قیمتی دولت ہے ایمان، آپ مجھے بتائیے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھیں. سمجھاؤں گا لوجک کے طور پر تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کی جیب کے اندر 200 روپے ہیں، آپ کی جیب میں 200 روپے ہیں. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سلیپر کلاس کے اندر ٹرین میں ہیں آپ. 200 روپے اگر جیب میں ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن رہے گا اس کے گر جانے کا، یا اس کے لٹ جانے کا، یا اس کے تباہ ہو جانے کا، یا ضائع ہونے کا؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. 200 روپے کی کون فکر کرتا ہے؟ کروٹ مارا اور سو گیا، مزے کی نیند بھی آ گئی. لیکن آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو آپ کی جیب میں 2 لاکھ روپے ہیں اور آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، اور چھوٹا سا آپ کا بیگ ہے، اس کے اندر آپ نے 2 لاکھ روپے رکھے تو اس کو بالکل سرہانے رکھیں گے. اس کا جو پٹا ہوگا اس کو گلے میں ڈال کے رکھیں گے کہ کوئی کھینچے تو بھی پتا چل جائے. آنکھ کھلے گی تو پہلے دیکھیں گے کہ بیگ موجود ہے کہ نہیں. بتائیے یہ ہے یا نہیں؟ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 روپے ہوں گے یا 200 روپے ہوں گے، 200 روپے ہوں گے تو آپ بے دھڑک سو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں تو چین کی نیند نہیں آئے گی. آنکھ کھلے گی تو پہلے پیسے کو دیکھیں گے. سمجھ گئے نا؟ آنکھ کھلے گی پہلے پیسے کو دیکھیں گے. میں سوچا ذرا پوچھوں اعلیٰ حضرت سے، ذرا پوچھوں کہ ذرا اس کے بارے میں کچھ سوچ عطا فرمائیے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے.
اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس ایمان کی دولت کو آپ کی زندگی سے سلب کرنے اور چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ہے کہ اپنے ایمان